اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، دیکھیے آج کا ویڈیو کا ٹائٹل میرا انڈیویجول پرائیویٹ ہے، لیکن کچھ ہیں بچپنے کی چیزیں جو نصیحت آمیز ہیں، اور کچھ میں نے اسلامک تاریخ کی چیزیں میں نے میرے آڈیو ویڈیو میری آواز میرے آڈیو ویڈیو سے لگا دیا ہے۔ لہٰذا اگر ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھیں تو اوپر دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے اسما کے 2 سال ہو گئے۔ اوپر اردو میں لکھا ہے اسما کے 2 سال ہو گئے، بیچ میں ہندی میں لکھا ہے اسما کے 2 سال ہو گئے، اور اس کے بعد نیچے انگریزی میں لکھا ہے انگلش میں 2 years complete 2 years complete۔ اب اسما کون ہے جس کے متعلق ویڈیو بنایا جا رہا ہے؟ وہ تو اسما ابھی 15 نومبر 2024 جمعے کے دن ہماری نتنی، ان کا نام ہے اسما خاتون، میری نتنی ہماری نتنی ان کا نام ہے اسما خاتون، ابھی چھوٹی سی دودھ پیتی ہوئی بچی ہیں۔ 15 نومبر 2024 جمعے کے دن 2 سال ان کے کمپلیٹ ہوئے ہیں زندگی کے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی کے متعلق میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اسما نام کیوں رکھا گیا، یا کسی بھی مسلمان مرد عورت کا نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ کسی کا نام ہے سلمان خان، سلمان تو کس لیے رکھا گیا ہے؟ کسی کا نام اسما ہے تو کس لیے رکھا گیا ہے؟ کسی کا نام فاطمہ ہے تو کیسے رکھا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجوہات ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں ملتا ہے جس مسلمان مرد عورت کا نام ہے علی، فاطمہ، حسین، اس کو ہی نہیں پتا ہے کہ ہمارا نام کیوں رکھا گیا ہے، تو اپنے نام کی برکت بھی نہیں جانتا اور عمل بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا ہماری نتنی اسما کا 3 چھوٹے چھوٹے ویڈیوز، ہماری نتنی جو ابھی 2 سال کی جمعے کے دن پورا ہوا ہے 2 سال، ان کا 3 چھوٹا چھوٹا ویڈیو جس میں نے اٹیچ کر دیا ہے بچپنے کا، آپ بھی بچپنا میں تھے، ہم بھی تھے، دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں نے اسما کے اعتبار سے، اسلامک تاریخ کے اعتبار سے، جس اعتبار سے میں نے نام رکھا ہے میری نتنی کا اسما، اس کے اعتبار سے زبردست تھوڑا سا اپنا جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا علم کے مطابق گفتگو کی ہے۔ میری آڈیو ویڈیو بعد میں آئے گی، میری اسما کا ویڈیو پہلے دیکھیے۔ آ گیا پہلا ویڈیو۔ یہ کلکتہ میں میرے گھر کے سامنے ہندو بنگالی فیملی ہے، اس کے دروازہ ہلا رہی ہیں۔ یہ چھوٹی سی اسما ہے بچپن والی۔ یہ 6 مہینہ پہلے 1.5 سال والی اسما ہے۔ دیکھو میں ہوں، میرے بغل میں میری اسما ہے، ان کی بھی کرسی ہے، میری بھی کرسی ہے۔ تیز بولو، تیز بولو، تیز اللہ، تیز بولو، اللہ اکبر بولو، تیز تیز اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پورا نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھتے ہو؟ پڑھو پڑھو جلدی نماز۔ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے 3 ویڈیوز تھے۔ جو ایک پہلا ویڈیو آپ نے دیکھا وہ ہمارے کلکتہ میں ہمارے ہی فلور پر بنگالی ہندو فیملی ہے، وہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں ہماری اسما سے، لہٰذا وہ لوگ کہیں چلے گئے تھے، دروازہ بند تھا، وہ اس کا شٹر ہلا رہی ہے اور تالا چھو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا والا تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کی عمر کا ویڈیو ہوگا، اور تیسرا والا جب نماز کے حالت میں ہم لوگ نماز پڑھنے جا رہے تھے اس وقت ان کا 1.5 سال یعنی 6 مہینہ پہلے کا ویڈیو ہوگا۔ ہماری اسما کی عمر رہی ہوگی 1.5 سال۔ لیکن ابھی پچھلے
پچھلے جمعے کو 15 نومبر 2024 جمعے کو الحمدللہ ہماری نتنی اسما نے 2 سال اپنے زندگی کے مکمل کیے۔ اب میرا لائیو ریکارڈنگ آ رہا ہے، وہ سنیے، وہ دیکھیے، آپ لائیو ریکارڈنگ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا میری نتنی جس کا نام میں نے اسما رکھا ہے، اسما، ان کا 3 چھوٹے چھوٹے ویڈیو آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 نومبر 2022 کو وہ پیدا ہوئی ہیں، بدھ کے دن، اور ابھی 2 دن پہلے 15 نومبر 2024 گیا ہے، جمعے کا دن تھا۔ اس دن ہمارے ایک بھتیجے کی نکاح تھی، لہٰذا ویڈیو 2-3 دن لیٹ میں ڈال رہا ہوں، صرف یادداشت کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ میری نتنی اسما 2 سال کی ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔ ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، لمبی عمر دے، اور اپنے دین یعنی اسلام کا داعی اور سیدائی مجھ کو بھی ان کو بھی بنائے، سب کو بنائے اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کا داعی اور سیدائی، اور دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں تھوڑا سا 2-3 باتوں پہ توجہ دینا چاہتا ہوں جو جانکاری اسلامک نالج کے اعتبار سے ہے۔ الحمدللہ میری وہ نتنی ہیں جن کا نام میں نے اسما رکھا ہے، 2 سال کی ہو گئی ہیں، میں نانا بن گیا ہوں، الحمدللہ۔ اب اسما کے متعلق کئی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن 3 باتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں، وہ ضروری ہیں۔ اسما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی ہیں، اور تھیں، اور اسما ہم سب مسلمانوں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن ہیں، اور جیسا میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کہہ لیں، سڑھوائن کہہ لیں، سالی ہیں۔ انہی کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے میری نتنی کا نام اسما خاتون رکھا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے نام رکھا ہے اسما خاتون میری نتنی کا۔ میری نتنی کا نام اسما خاتون کیسے رکھا ہے؟ شاید ویڈیو تھوڑا انٹرپٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں دہرا دوں۔ اسلامی تاریخ میں بہت بہترین نام ہے یہ۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ راشد، پہلے خلفائے راشدین کے پہلے نمبر والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی کا نام اسما، اور ہم سب مسلمانوں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن تھیں اسما۔ ان کے متعلق میں نے کہا کئی بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن 2-3 ذہن میں ہیں، وہ سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی کہہ لیجئے، سڑھوائن بھی کہہ لیجئے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن۔ تو ایک تو اتنی بڑی خصوصیت ایک پہ خاندانی اعتبار سے یہ ہو گیا۔ دوسرے، جن لوگوں کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نالج ہے، گیان ہے، علم ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ رات کے وقت ہجرت کے لیے مکے سے مجبور ہو کے نکلے تھے، تو 3 دن 3 رات غالباً غار شور میں پناہ لی تھی۔ تو جس وقت 3 دن 3 رات غار شور میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے اور آپ کے اور پورے دنیا کے محسن کائنات اور پورے دنیا کے محسن کائنات ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن 3 رات غار شور میں تھے. بہت اونچائی پہ ہے پہاڑ وہ غار. وہاں پہ یہی حضرت اسماء یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی وہ جانتی تھی اس غار میں یہ لوگ ہیں، اور ان کی عمر جو بھی رہی ہو چھوٹی بچپنا کی عمر تھی. وہاں لے جاتی تھیں، دن بھر بکریاں چراتی تھیں، اور جب دن بھر بکریاں گھاس پھوس جو بھی چر کر کے تھنوں میں دودھ آ جاتا تھا تو شام کے وقت دودھ کو نکال کے دوہ کے، اور یہی اسماء ہیں، یہی اسماء حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں کہ بچپنا تھا، بکریاں چرا کے دودھ نکال کے غار میں پہنچا دیتی تھیں. وہی دودھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں پیتے تھے، اور 3 دن اور 3 رات غالباً غار میں قیام کیے تھے، چھپے ہوئے تھے. اس کے بعد نکل کے مدینہ کی ہجرت کیے تھے. تو حضرت ابھی چھوٹی بچی تھیں تب بھی کتنا مقام تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا. کہہ رہا ہوں میں سینکڑوں باتیں بتائی جا سکتی ہوں ان کے مطابق، لیکن ان چیزوں کے بعد جب وہ بڑی ہوئیں، ان کا نکاح ہوا، شادی شدہ ہوئیں، ایک تاریخی واقعہ اسلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا اور جتنے بھی اصحاب کرام تھے مرد عورت، جو مکے سے مجبور ہو کے سب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو مدینہ میں غالباً 2 سال یا 3 سال ہو گئے تھے، 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے، جو بھی اس وقت تاریخ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی ہے. 2 یا 3 سال گزر گئے تھے مدینے میں. کسی بھی مہاجر مرد یعنی جو ہجرت کر کے صحابہ گئے، کسی بھی مہاجر مرد عورت کو، کسی بھی مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے جربھن میں یعنی جمگھٹ میں اور ان کے جمرے میں کوئی کسی بھی مہاجر کو اولاد پیدا نہیں ہوئی. 2 یا 3 سال گزر گئے. تو مدینہ میں جیسے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو نذیر نام تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو کنانا نام تھا، اور ایک تھا بنو نذیر اور بنو کنانا اس طرح، اور ایک اور دوسرا بڑا یہودیوں کا خاندان تھا. جو بھی ہے وہ بھی دماغ سے اس وقت اتر رہا ہے. تو یہودیوں نے جھوٹا پروپگنڈا، جھوٹی افواہ پھیلا دی تھی کہ ہم نے جادو مار دیا، یعنی جادو کر دیا ہے مسلمانوں کو مہاجرین میں سے کسی مرد عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوگی. تو اس کا اور غیر مشرکین کے اوپر تو خوب اثر تھا. مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا لوگ سوچنے لگ گئے تھے کہ آخر 2-3 سال گزر گئے اور کئی 100 لوگ ہیں مہاجرین مرد عورت، کسی کو کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے. شاید ایسا کہہ لیجیے، اللہ معاف کرے، اسکال پیدا ہوا. انہی دوران یہی اسماء ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی اس وقت بالغ ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا. اللہ کا کرم کہیں یا اللہ کی قدرت کہیں، جو کہیں وہ سچ ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کا کرم. مدینے میں مہاجرین میں مرد عورتوں میں سے سب سے پہلے کسی کو بچہ پیدا ہوا تو یہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کے پیٹ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. مدینے میں ہجرت کر کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی اصحاب تھے، ہجرت کر کے جانے کے بعد 2-3 سال تک کسی بھی مہاجر جو ہجرت کر کے گئے تھے، کسی صحابی مرد عورت کو کسی کو بھی بچہ پیدا 2-3 سال نہیں ہوا. تو یہودیوں نے جھوٹا پروپگنڈا کر دیا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، جھوٹا پروپگنڈا کر دیا کہ ہم نے جادو مار دیا ہے. تو اللہ کا کرم، اللہ کی قدرت، یہی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو غار شور میں بکریوں کا دودھ پلائی تھیں، اور وہی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو بچپن میں اپنے دادا کو
कंकरिया रख करके दिखाया था कि अबू बकर सिद्दीक ने सब पैसा नहीं ले गए, बल्कि कंकरिया ऐसा अंधे थे, वो नाबीना थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और इन्हीं के पेट से हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से पहली औलाद, मुहाजिरीन में से पहली औलाद, हिजरत के बाद मदीने में पहला औलाद कोई पैदा हुआ तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पेट से पैदा किया अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लिहाजा ये सब थोड़ी तारीख़ी बातें थी और बहुत अहम बातें थी। मैंने उन्हीं के नाम को मद्देनज़र रखते हुए मेरी नतनी अस्मा का नाम मैंने रखा है अस्मा खातून। अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी और मेरी नतनी अस्मा को और मेरे पूरे अहले ख़ानदान को और सारी दुनिया के उम्मत मुसलमा को, उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला कुरान, हदीस और इस्लाम की तारीख़ पढ़ने, समझने और उस पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों ने आगे देखा 3 छोटे छोटे वीडियो, मेरी अस्मा की, मेरी नतनी की 3 छोटे छोटे वीडियो। ये देखिए, ये फ़ोटो चश्मा वाला भी मेरी नतनी का है और ये देखिए 1 साल पहले की है, गोया कि ये 1 साल की थी। पिछले साल नवंबर में मेरे बेटे के शादी के वक्त का है। बाएं तरफ से मेरे दामाद जी हैं जो अस्मा को, नतनी को गोद में लिए हुए हैं। देखने के एतबार से बाएं तरफ मेरे दामाद जी हैं, वो हमारी नतनी अस्मा को गोद में लिए हुए हैं। उसके बगल में ब्लू सूट में ये हमारे बड़े बेटे अब्दुल्ला हैं, बड़े बेटे अब्दुल्ला हैं। उसके बाद उनके बगल में रेड कलर वाले में ये हमारी बहू आफरीन हैं। और उसके बाद एकदम राइट साइड में हमारी बड़ी बेटी आसिफा है। ये शादी के दिन का फ़ोटो मैंने लगा दिया। अल्लाह से दुआ है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को, हमारे अहले खाना, हम सभी लोगों को और पूरे दुनिया के मुसलमानों को और पूरे दुनिया के उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला कुरान, हदीस और इस्लाम की तारीख़ पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मैंने मेरी इल्म के मुताबिक जितना भी याद था, मेरे जहन में था, मतलब बहुत कुछ छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट बातें थी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक मैंने कह दिया। एक बात और याद आ रही है, यही जो आगे आपने सुना मेरे बयान में, बातों में, कि मुहाजिरीन के सबसे पहले औलाद थे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत अस्मा के पेट से मदीने में पहले मुहाजिरीन के औलाद पैदा हुए। एक वक्त आया जवानी बुढ़ापे के बाद, गालबन जहाँ तक मुझे याद है हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह का दौर था। उस वक्त खाने काबा का तवाफ़ करते हुए मुताफ में इन्हीं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसने कत्ल कर दिया ज़ाबिर बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ ने। बहुत लंबा वाक़या मैं बयान करता, लेकिन वीडियो ख़त्म होने जा रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको भी, आप सभी लोगों को कुरान हदीस पढ़ने और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे भी, आप लोगों को भी पूरी ज़िंदगी तौहीद परस्त मुसलमान बना के सिरात मुस्तकीम पे चलाएं और गैरुल मग़ज़ूब के रास्ते से रुकने वाला बनाएं। शैतान और शैतानुल इंस के मकर फ़रेब से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। पूरी ज़िंदगी हम सबको कुफ्र से, शिरक से, बिदात से, ज़लालत से महफूज फ़रमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।